یہی سوال ایک صحابی نے ایک تابعی نے ایک صحابی سے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، زندگی کس طرح گزارتے تھے؟ تو انہوں نے کہا دائم الفکرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے۔ کس میں؟ امت کی فکر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا رہتے تھے؟ امت کے غم میں اور ایمان میں داخل نہ ہونے کے فکر کے اندر ہمیشہ فکر مند اور غم زدہ رہتے تھے۔ کبھی باہر صحابہ کے سامنے اکثر و بیشتر آپ کی جو زندگی تھی وہ ایسی تھی کہ آپ ہنستے بھی نہیں تھے۔ کبھی کبھی اگر آپ مسکرائے ہیں تو وہ مسکرانا بھی حدیث کے اندر درج کر دیا گیا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور فلاں صحابی نے کوئی بات معلوم کی یا آپ کو فلاں جواب دیا گیا تو آپ مسکرائے، یعنی اگر صحابہ کے سامنے آپ اگر کبھی مسکرائے بھی ہیں وہ بھی درج کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صحابہ کے سامنے نہ ہنستے تھے نہ مسکراتے تھے بلکہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اس قوم کے چکر میں۔ لمبے لمبے راتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، لمبے لمبے راتوں کو سجدے کرتے تھے اور ان سجدوں کے اندر اس قوم کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ سے میرے اور آپ کی کیا کرتے تھے؟ مغفرت طلب کرتے تھے۔ راتوں کا چین ختم کر رکھا تھا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی کڑن اور فکر کی اندر۔ اور ایسا نہیں کہ صرف دل کے اندر ہی کڑن تھی یا اندر اندر تھی، بلکہ دل کی کڑن اور دل کے زخم کے باہر نکل کر آپ نے جسم کے اوپر بھی زخم کھائے ہیں اس قوم کے ایمان کی خاطر۔ مکے والوں نے خوب ستایا، مکے والوں نے خوب ستایا آپ کو، راستے میں نکل جاتے تھے، راستے میں پریشان کرتے تھے، حرم محترم میں آتے تھے وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اور پھر جب آپ گئے کسی مصلحت کے تحت طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اس معنی کر کے وہاں کے سردار اگر ایمان میں شامل ہو جائیں تو ان کی رعایا بھی ایمان میں شامل ہو جائے گی، بہت سے لوگ ایمان کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن مکے طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ انہوں نے آپ کو ٹھکرایا تو ہے ہی، آپ کی بات کو جھٹلایا تو ہے، لیکن اتنا اور کر دیا کہ اپنے شہر سے باہر نکالا اور آپ کے پیچھے اوباش اور گنڈوں کو، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا اور یہ کہا کہ اس نوجوان کے اور اس شخص کے گالیاں بھی بکتے رہو اور اس کے پتھر بھی مارتے رہو اور اپنی بستی سے باہر نکال کر اس کو پھینکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کڑن اور فکر دیکھیے، وہ نوجوان آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، غلط غلط جملے آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش انہوں نے برسا رکھی ہے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی جوتے جو تھے وہ خون سے لت پت ہو گئے۔ ان جوتوں کے اندر کیا اتر آیا تھا؟ خون اتر آیا تھا جسم کا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب آپ ایک دم بالکل نڈھال ہو گئے، جسم کے اندر نقاہت کمزوری ہوئی، تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ آپ کو ایک کافر کے باغ کے اندر لے گئے، آپ کو آرام کرایا۔ وہ کافر آپ کے لیے کھجور وغیرہ لے کر آیا، انگور وغیرہ لے کر آیا۔ یعنی قوم کا درد اور قوم کی کڑن اتنی تھی کہ جسم لہو لہان ہے۔ اسی درمیان میں جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے، یہ پہاڑ کے فرشتے حاضر ہیں، آپ اجازت دیجیے، ابھی ان کا کام تمام کیے دیتے ہیں، پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کا نام و نشان ہی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ وہ محبوب کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، اگر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عطا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ میرا اور آپ کا وجود، اس کائنات کے ذرے ذرے کا وجود نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق میں ہوا ہے، اور اسی ذات کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا جا رہا ہے، اور اسی درمیان اسی تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے آ رہے ہیں
آپ صرف اشارہ کیجئے، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر میرا نبی کہہ دے تو ان طائف والوں کو کیا کر دو؟ چکنا چور کر دو، پیس کر رکھ دو ان کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، یہ میری قوم نادان ہے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ قوم میری نادان ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ شامل ہوگی اور داخل۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں۔ کیا کھائے ہیں؟ پتھر کھائے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس کس کی نسل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں وہ کس کس کی نسل سے ہیں۔ اوپر چل کر ہمارے آبا و اجداد میں سے پتہ نہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں روڑے اٹکائی، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا ایک دو کی پیڑھیوں تک کا بس معاملہ پتہ ہے، باقی اوپر تک کا کہ وہ لوگ پھر کہاں سے آئے تھے، یہاں کیسے بسے تھے، ان کا نسب کہاں سے تھا اور ان کا کہاں سے تھا، یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کرتے کیا تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایمان کے آغوش میں اور مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے، اور ہمارے اس نبی امی کی دعاؤں کا صدقہ اور توفیل ہے کہ جس نے رات بھر ہمارے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، کبھی قوم کے لیے بد دعا نہیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہو گئے اپنی قوم سے تو پتہ ہے کتنی خطرناک بد دعا کی تھی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کافروں میں سے سب کو کیا کر دینا؟ ہلاک کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو زور سے بھی بلایا، آہستہ بھی بلایا، ان کے کانوں میں جا کر بھی بلایا، رات میں بھی ان کو بلایا، دن میں بھی ان کو بلایا، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ستایا اور میرا مذاق نہیں جانا اڑایا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک فرد کو بھی آپ نہیں چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دینا۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرد بھی باقی نہیں رہا۔ صرف جو 40 یا 80 جتنے بھی روایات کے اندر ہے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، بس وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ بچے تھے کچھ وقت کے لیے، باقی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے پانی کے عذاب سے کیا کر دیا تھا؟ غرق کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کا نسب چلا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر آ کر سب ختم ہو گئے تو اللہ نے سب کو غرق کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو آپ کے کچھ 3-4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس وغیرہ، اور جو غالباً 40 لوگوں کا جو کشتی کے اندر جو سوار ہوئے تھے، پھر ان سے یہ لوگوں کی نسلیں چلی ہیں، ان سے یہ کیا چلی ہے؟ نسلیں چلی ہیں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے آدم ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ آدم ہے۔ اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے قوم کے لیے بد دعائیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی جی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام عالم کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ پتہ ہے تو کافروں کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ گزشتہ قوموں پر یکبارگی عذاب آ جاتا تھا اور پوری قوم عذاب کے اندر مسلط ہو جاتی تھی، لیکن نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس قوم پر یکبارگی عذاب نہیں آئے گا، لہذا اس عذاب سے کافر بھی کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ تو کافر بھی عذاب سے بچ گئے، تو کافروں کے اوپر بھی کیا ہو گئی؟ رحمت ہو گئی نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت جو آج ہم ایمان کی آغوش میں پروردگار عالم ایک ایک سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔